حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم کو ابھی ان لوگوں کا سا کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے گزرے؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ان پر تنگیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان پر جنبشیں آئیں، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ہمراہ ایمان والے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خوب سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى، آپ کہہ دیجئے کہ جو تم مال خرچ کرو اس میں والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے اور مسافروں کا حق ہے. ما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. کل بات چل رہی تھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی ملت پر قائم تھے، ایک مذہب پر، ایک دین پر قائم تھے. اور وہ وقت کون سا تھا؟ وہ یا تو 3 وقت بیان کیے گئے اور تینوں ہی وقت ایسے تھے کہ جن میں سارے کے سارے لوگ ایک ملت پر قائم تھے. بعد میں چل کر رائےوں میں اختلاف ہوا، عقائد میں اختلاف شروع ہو گیا اور پھر لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب چن لیے، اختیار کر لیے. ایسے ایسے مذاہب اختیار کیے، ایسی باتوں کو دین بنایا جو اللہ کی طرف سے تھی ہی نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر مشقت کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جنت میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ مشقت دنیا کے اندر ضرور اٹھانی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی کرنے کے لیے آدمی کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. بغیر مشقت اٹھائے کھیتی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہ چاہے کہ بس میں خالی بیج ڈال دوں اور پھر آگے اس کے لیے مشقت نہ اٹھائے، پانی وغیرہ کا خیال نہ کرے، کھاد وغیرہ کا خیال نہ کرے، تو کیا کھیتی اس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. آخر وقت میں وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا، پچھتائے گا کہ کاش میں کچھ محنت کر لیتا تو یہ کھیتی میرے کام آتی. اسی طرح یہ آخرت کا معاملہ ہے. اگر جنت چاہیے، جنت میں داخلہ چاہیے، تو اس کے لیے دنیا میں مشقت، دنیا میں پریشانیاں ضرور اٹھانی پڑے گی. کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اب مشقت سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی ایمان والا ہے، اس دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بچا کر رکھتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے رہتا ہے. چاہے کوئی کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسا بھی پہاڑ آ جائے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا. یہ بہت بڑی مشقت ہے. ایمان پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا، یہ کیا ہے؟ ایک بڑی مشقت اور بڑی مصیبت. تو اگر کوئی یہ چاہے کہ بغیر کسی مشقت کے میں جنت میں چلا جاؤں، یعنی دنیا میں جو دل میں آئے وہ کر لوں، جو دل چاہے وہ کر لوں،
جیسا مجھ سے کوئی کہے میں ایسا کر لوں، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے میں جو ہے اپنا مذہب بھی چھوڑ دوں، اپنا اسلام بھی چھوڑ دوں، اپنا ایمان بھی چھوڑ دوں، پھر بھی جنت میں چلا جاؤں گا؟ نہیں، دوسروں کو ناراض کرنے کے لیے نہیں، دنیا والوں کو ناراض کرنے کے لیے، ناراض کرنے کا مطلب اگر کوئی ہمارے ایمان کی وجہ سے ناراض ہے، اگر کوئی ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، اگر کوئی ہمارے روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے نماز مت چھوڑو، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا روزہ مت چھوڑو، اسے ناراض ہونے دو۔ ہم نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوگا، ہم روزہ رکھیں گے اللہ راضی ہوگا، ہم اپنے اسلام پر ایمان پر قائم رہیں گے، کون راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا۔ دنیا والے لاکھ ناراض ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح کی مشقت ہے، ایک طرح کی مصیبت ہے۔ اللہ فرمانے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ بغیر ایسی مشقتوں کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے۔ تم سے پہلے لوگوں نے دیکھو کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ نبی جو ہوتا ہے، نبی سب سے بڑا صابر ہوتا ہے، سب سے بڑا صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کے دور کے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نبی کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ بڑے صابر و شاکر ہوتے ہیں۔ لیکن ان پر ایسی مصیبتیں آئی کہ نبی بھی کہنے لگ گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ انہیں ایسی مشقتیں آئی، نبیوں کو گھروں سے نکالا گیا، نبیوں کو آرے سے چیرا گیا، نبیوں پر پتھر برسائے گئے، نبیوں کو کنویں میں بند کر دیا گیا، ایسی مشقتیں نبیوں پر آئی۔ اسی طرح نبی کے ماننے والوں پر بڑی بڑی مصیبت آئی، ان کو قتل کر دیا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، گرم گرم ریت پر لٹایا، اوپر سے پتھر کی بھاری بھاری گرم گرم چٹانیں رکھ دی گئی، اس طرح سے ایمان والوں کو تڑپایا گیا۔ تو انہوں نے مشقتیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، لیکن زبان پر کیا تھا؟ احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ ان کی زبان پر کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کچھ بھی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، لیکن ایمان کو نہ چھوڑا، اپنے اسلام سے نہیں پھرے۔ صحابہ پر مصیبتیں آئی، صحابہ سے پہلے بہت زیادہ لوگوں پر مصیبتیں آئی۔ صحابہ کا تو ایک وقت وہ تھا کہ بڑی مصیبتیں تھی، ایک وقت وہ تھا کہ اللہ نے فتوحات سے نوازا، پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے اور بہت بڑے بڑے علاقوں کو، بڑی بڑی طاقتوں کو، قیصر و کسریٰ جیسی طاقت جس سے پوری دنیا تھراتی تھی، ان سب کو شکست دے دی اور سب کو فتح کر لیا۔ صحابہ سے پہلے، کیونکہ سب سے بڑی امت جو ہے امت محمدیہ، سب سے زیادہ مسلمان کس امت میں ہے؟ امت محمدیہ میں۔ ساری امتیں ایک طرف ہوں گی اور امت محمدیہ ایک طرف ہوگی، پھر بھی امت بڑھ جائے گی قیامت کے لیے۔ تو اس سے پہلے جو امتیں تھیں وہ تھوڑے تھوڑے لوگ تھے، اس لیے ان پر جو مصیبتیں آئیں وہ بہت زیادہ۔ سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آئی، نبیوں کے بعد نبیوں کے صحابہ پر آئی، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ مصیبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ تو اس دین کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کب؟ جب آدمی حق پرست بن جاتا ہے، اس پر پریشانیاں آتی ہیں، اس پر مصیبتیں آتی ہیں، اس کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، ہر طرف اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس قدر دشمن تھے، آپ علیہ السلام کی کتنی مخالفت کی گئی، کتنا لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا۔ تو جو حق پرست ہوتا ہے، جب آدمی حق پر آ جاتا ہے اس پر پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے کہ دیکھتا ہوں یہ اپنے حق پرستی میں کتنا مضبوط ہے، کتنا پکا۔ امتحان آتا ہے کہ دیکھتا ہوں امتحان میں کامیاب ہوگا یا کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، کبھی تمہارے ساتھ ان لوگوں کو جیسا واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے گزرے، ان کو کیسے ستایا گیا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان پر مصیبتیں آئی، وَالضَّرَّاءُ، ان پر تنگیاں آئی، سختیاں آئی، وَزُلْزِلُوا، وہ جو ہے ان پر زلزلے بھی آئے، بڑے بڑے زلزلے آئے، یہاں تک کہ رسول اور جو ایمان والے ان کے ہمراہ تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ کی مدد کا یقین تھا رسول کو، اللہ کی مدد کا یقین تھا رسول کے ہمراہ ایمان والوں کو، لیکن زیادہ تنگی میں جب آدمی آ جاتا ہے، چونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ تو کیا تھا،
آج بھی اللہ کی مدد کا وعدہ ہم سے ہے، لیکن کب ہے یہ نہیں پتا۔ اللہ کی مدد کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی، یہ نہیں پتا۔ نبی نے اس وجہ سے کہا، یقین تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن یہ یقین نہیں پتا تھا کب آئے گی، اس لیے نبی نے کہا بتا رسول اللہ کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن وہ کون سے دن آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے فرمایا کان کھول کر سن لو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور اس اللہ کی مدد کو قریب کرنے کے لیے ہم پر جو مصیبت آئے وہ ایمان کی وجہ سے آئے، کسی دنیاوی وجہ سے نہ ہو، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے مصیبت نہ ہو، کیونکہ مصیبت دنیاوی غرض کی وجہ سے بھی آتی ہے، پریشانی آدمی پر دنیاوی غرض کی وجہ سے بھی آتی ہے، لیکن جو پریشانی ہو وہ دین کی وجہ سے ہو، ایمان کی وجہ سے، حق پرستی کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ یہ آیت میں بار بار پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تمام نبیوں سے، ایمان والوں سے دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری مدد ضرور بھی ضرور کروں گا، لیکن کس کی؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، رسولوں کی اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن۔ تو ایمان والوں کی مدد کا وعدہ، ایمان والوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کس چیز کا؟ مدد کا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس درجے کے ایمان والے ہیں، کس درجے کے ایمان والوں پر اللہ کی مدد آتی ہے اور ہم کس درجے کے ایمان والے ہیں۔ اس کے لیے ہم صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کو دیکھیں گے، ان کا ایمان کیسا تھا، کیسا مضبوط ایمان تھا ان کا، انہوں نے اپنے ایمان کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں صحابہ کی زندگی پڑھنی پڑے گی، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں کتنا فرق ہے۔ صحابہ کی مدد آئی نہیں آئی، ہمارے سب کے سامنے کتنے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کی، تھوڑے سے صحابہ ہزاروں پر غالب آ گئے، تھوڑے سے ایمان والے ہزاروں پر غالب آ گئے۔ یہ کیا تھی؟ اللہ کی مدد تھی، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ تو مدد کس کی آئی؟ ایمان والوں کی آئی، رسولوں کی آئی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے پاس اللہ کی مدد آ رہی یا نہیں آ رہی۔ آ رہی تو ہم سمجھو ایمان والے مضبوط ہیں، اور نہیں آ رہی تو ضرور ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، ضرور ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے جو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر تنگیاں آئی، سختیاں آئی، ایسی ایسی سختیاں آئی کہ رسول بھی جو ہے کہنے لگا، ایمان والے بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب ان پر پتھر برسائے جانے لگے، جب ان کے گھروں میں آگ لگائی جانے لگی، جب ان کو شہر بدر کر دیا جانے لگا، وطن چھوڑ کر انہیں وطن چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا گیا، اب وہ کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب اللہ کی مدد آئی تو ایمان والوں کو نکالنے والے خود شہر چھوڑ کر نکل گئے، خودوں کو جانا پڑا۔ دیکھو فتح مکہ کے واقعات، ایک دن وہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالا گیا نہیں، کیوں نکالا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حق پرست تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام باطل پرست نہیں تھے، ایمان پرست تھے، ایمان کی دعوت دینے والے تھے، اسلام کو پھیلانے والے تھے، قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنانے والے تھے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالا گیا۔ آپ علیہ السلام نکلے، ایک دن ایسا آیا کہ مکہ کے اندر داخل ہوئے، کعبے کی چابی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آئی، کسی سے جھگڑے نہیں، خود آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی کعبے کی چابی۔ اسی طرح جب بیت المقدس کو فتح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کی مدد آئی۔ یہودیوں کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کے قبضے میں تھا بیت المقدس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں، تنہا ایک غلام کے ساتھ غلام کو سوار کیا، عمر پیدل چل رہے تھے، چونکہ سواری ایک تھی، سفر لمبا تھا۔
ایک میل غلام سوار ہوتا تھا، ایک میل امیر المؤمنین سوار ہوتا تھا۔ جب بیت المقدس سامنے آتا ہے تو باری تو تھی غلام کی۔ غلام کہنے لگا امیر المؤمنین میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ کیوں؟ لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کا بادشاہ پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار ہو کر آ رہا ہے۔ عمر فاروق نے کہا میں لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا، میں انصاف قائم کرنے آیا ہوں، اس روئے زمین پر انصاف قائم کروں۔ چنانچہ غلام سوار ہو کر جا رہا تھا، عمر فاروق پیدل چل رہے تھے، لوگ بڑھ کر آتے اور چابی تھما دیتے۔ کیوں؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ضرور بیت المقدس کو فتح کرنے والا آدمی ہے، انہوں نے کتاب میں پڑھ رکھا تھا۔ اگر عمر فاروق سوار ہوتے اور غلام پیدل ہوتا تو وہ نہ سمجھتے، اور جب غلام کو سوار دیکھا، امیر المؤمنین کو پیدل دیکھا، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو عمر فاروق ہے، اور ہو نہ ہو یہ وہی فاتح ہے جس کے بارے میں ہم نے کتاب میں پڑھ رکھا ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ حق پرستی تھی، یہ اللہ کی مدد تھی ان لوگوں کے ساتھ کہ بڑے بڑے دشمن، بڑی بڑی طاقت والے، سپر پاور طاقتیں کعبے کی چابی اور اسی طرح بیت المقدس کی چابی خود آگے بڑھ کے آپ کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آئے گی، یہ فتح مکہ کے لیے بیان کیا تھا اللہ نے، جب اللہ کی مدد آئے گی تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی تسبیحات، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ تو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے گویا کہ ایک نسخہ بتایا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے اور اللہ سے استغفار کیجیے، انہ کان توابا، وہ خوب توجہ دینے والا، اللہ تعالیٰ خوب توجہ دینے والے۔ تو اس میں تسبیح و تحمید میں ایک تو ہم تسبیح و تحمید پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، یہ کیا ہے؟ تسبیح و تحمید ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، کیا ہے؟ استغفار ہے۔ ایک تو یہی، ایک اس میں نمازیں بھی داخل ہے، تو اس لیے کہ سب سے بڑی تسبیح و تحمید نماز ہے، سب سے بڑی تسبیح و تحمید اور استغفار کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے زیادہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے۔ کتاب میں پڑھا تھا کہ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے نا تو جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ تو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا کیا ہے؟ ایک طرح کا نسخہ ہے۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔